السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں خرم صاحب ہیں، جو لطیف خوسا صاحب کے بیٹے ہیں۔ ایان علی کا کیس جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور ان سے اب پوچھیں گے، ناظرین کے لیے جانیں گے کہ اب موجودہ صورتحال اس وقت کیس کی کیا ہے اور ابھی بتائیں گے۔ السلام علیکم جی۔ خرم صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ ایان علی کا کیس جو ہے اس میں جو حکام اعلیٰ جو کافی جو انٹرسٹ دکھایا جا رہا ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا وجہ اس میں زیادہ انٹرسٹ کیوں ہے؟ کاش کہ اتنی ہی شد و مد سے یہ باقی کیسوں کو بھی نپٹا لیں اور پاناما لیکس کے اوپر بھی اتنی شد و مد سے کام کریں تو میرے خیال میں ملک کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ ان کا کیس دیکھیں جی، آپ کے سامنے ہے کہ ان کو ہائی کورٹ نے ضمانت دی اور کہا کہ جی یہ کیس جو ہے یہ ان کے خلاف فردر انکوائری کا بنتا ہے کہ یہ مزید تحقیق طلب ہے، لیکن بدقسمتی اس کیس میں یہ ہے کہ جب اس میں بیل ہو گئی تو ان کو پھر ایک مرڈر کیس کے اندر، جس کیس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک کوئی ملازم تھے کسٹم کے جن کا نہ ڈیوٹی تھی ایئرپورٹ کے اوپر جائیں یہ گرفتار ہوئی، نہ وہ گرفتار کرنے والا، نہ وہ تفتیشی افسر تھا، اور نہ ایف آئی آر میں ان کا نام ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ جب وہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو جو ہے وہ باہر دبئی ملنے جانا ہے جو بیمار ہے، تو یہ ایک نئی ایک پنڈورا باکس کھول دیا، اور ایک سال بعد ان کا جو ہے وہ نام ای سی ایل میں بدستور بضد ہو کر رکھنے کے لیے یہ کارروائی کی گئی، اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ وارنٹ سسپینڈ کیے، اور یہی آبزرویشنز ہیں اس کے اندر کہ بھئی جب یہ ملزمہ ہی نہیں ہے، اس کا نام ہی نہیں ہے، اس کا تعلق نہیں ہے اس کیس سے، اور اس وقت یہ جیل میں تھی جب اس کا مرڈر ہوا، وہ ڈکیتی میں مرڈر ہوا، ایف آئی آر ڈکیتی کی موجود ہے، وہ جیل میں تھی، تو یہ واللہ عالم وہی کس کے اوپر نازل ہو رہی ہے اس وقت، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر مظلوم لوگوں پہ ایسے ہی ظلم کیا جاتا ہے، اور یہ آج بھی انگریز سامراج کی سوچ رکھتے ہوئے کہ جی یہ ہمارے سبجیکٹ ہیں، ان کو ہم نے کسی طریقے سے ان کا حق نہیں لینے دینا، لیکن عدالتیں موجود ہیں اور عدالتیں جو ہیں وہ ان کی داد رسی کر رہی ہیں، اور یہ جو بھی کر لیں یہ ناانصاف حکمران جو ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو معاشرہ ہے وہ انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا، تو اس لیے اس کیس کے اندر جتنی بھی آج تک کارروائی کی گئی ہے وہ سب کارروائی جعلی ہے، جعل سازی ہے، اور اس کے اندر ہماری درخواستیں بھی موجود ہیں جو ٹرائل کورٹ ہے اس کے پاس بھی اور ہائی کورٹ کے پاس بھی، کہ نہ صرف تفتیشی نے جعل سازی کی ہے بلکہ عدالتی ریکارڈ کو رد و بدل کیا گیا ہے جو تفتیشی کی تحویل میں ہے، اور وہ اپنی مرضی سے من پسند اس کے اندر حکم نامے جاری کرواتے ہیں، اور ججوں کو بھی وہ اس کیس کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بھی حقائق چھپا کر ان کو ٹرک کر کے ان سے فیصلے کروائے جائیں۔ سردار خرم لطیف خوسا صاحب ہی ان کے وکیل کیوں ہیں بھاری رقم پر جو ہائر کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ عام شہری ہیں اور کمزور ہیں، شاید اتنی فیس وہ نہ دے سکیں جتنی فیس ماشاءاللہ آپ کے جو چیمبر سے وصول کی جاتی ہے۔ اس پہ لوگوں کو بڑا شک و شبہات ہے، اس پہ آپ بتائیے گا کہ ایک تو یہ لمحہ فکریہ کیوں ہے، لوگ کیوں اس پہ تنقید فکر نہ کریں لوگ۔ یہاں پاکستان کے اندر جو فوجداری وکیل ہیں آپ ایک انگلیوں پہ گن سکتے ہیں ہاتھ کی، تو جس نے بھی جانا ہے داد رسی کے لیے انہی کے پاس جانا ہے، اور ہمارا لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ جو ہے اس کے اندر کہیں بھی کوئی ایسی قدغن نہیں ہے کہ آپ اچھے وکیل کے پاس نہیں جا سکتے، اور اگر آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو یہاں بہت ساری لٹیگیشن پرو بونو پبلک ہو، مطلب عام آدمیوں کی داد رسی کے لیے ہم یہاں پہ لٹیگیشن بھی کرتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی اتنی ایکسپینسو نہیں ہوتی لٹیگیشن۔ یہ ایک میرے خیال میں مس نیومر ہے، یہ کارپوریٹ سیکٹر میں تو لٹیگیشن مہنگی ہوگی، لیکن جہاں جنرل کرمنل اور سول لٹیگیشن ہے، آج بھی آپ کو اگر ہمارا کلائنٹ کوئی ابھی somebody walks in میرے چیمبر کے اندر تو آپ کو وہ ایک عام سادہ آدمی گاؤں سے جو ویگن کے اوپر آئے گا اور اس نے تہمت باندھی ہوگی اور اوپر کرتا پہنا ہوگا، وہ آپ کو ایک عام آدمی نظر آئے گا، اور وہ آپ کو ایک آرڈنری سگریٹ پیتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ کرمنل لٹیگیشن جو ہے وہ میجورٹی عام لوگوں کی لٹیگیشن ہے۔ ایلیٹ کلاس، وائٹ کالر کلاس جو ہوتی ہے وہ اور قسم کے کرائم کرتی ہے۔
سردار صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ آگے اس کیس کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، مستقبل کی کیا بات کریں، ہم تو صدیوں سے یہی سن رہے ہیں، آج یہ چیز خطرے میں ہے، آج وہ چیز خطرے میں ہے، لیکن جب تک عدالتیں موجود ہیں اور نظام موجود ہے، یہ کیس ایک جھوٹا کیس ہے اور یہ اپنے منطقی انجام کو اسی طرح پہنچے گا جیسے جھوٹ پہنچتا ہے. اور یہ کیس میں جو ہم دیکھتے ہیں شواہد اور قواعد جو نامکمل اور جن کے بارے میں کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، یہ ایک ایکوٹل کا کیس ہے. اور اس کیس میں یہ اپنی جتنی بھی کوشش اور کاوش کر لیں، قانون کے تقاضے پورے نہ پہلے ان سے ہو سکے، نہ یہ اب کر سکیں گے، اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کبھی ثابت نہیں ہوتا. اس کے ابتدائی مراحل پہ اگر روشنی ڈالیں تو آپ یہ فرمائیے گا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ ایئرپورٹ پر کیسے پہنچی، اور کس جو ان کے مقاصد تھے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو دینا چاہ رہی تھی، تو کیا یہ ٹرانزیکشن گھر میں کہیں اور جگہ دفتر میں بھی ہو سکتی ہے؟ ایک چیز تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ ایک ٹیکنیکل آفینس گنا جاتا ہے، ٹیکنیکل آفینس، کیونکہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ 10,000 سے زیادہ اگر لے کے جائیں گے تو 10,000 آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی. پرمیشن لینے کا طریقہ آپ کو اس کا دکھانا پڑے گا کہ آپ کا یہ کہاں سے آیا اور اس کا ٹیکس دیا ہوا ہے. ایک چیز. دوسری چیز، ہمارے ساتھ والے ملک میں، انڈیا میں، ہمارے بہت فیمس سنگر اسی طرح بریف کیس کے ساتھ ایئرپورٹ پہ روک لیے گئے تھے، اور انہوں نے وہیں کہا کہ جو آپ کی رقم بنتی ہے آپ لے لیں، میں نے یہاں سنگنگ کی ہے اور یہ مجھے اس کے پیسے ملے ہیں، اور وہ وہاں سے ان کو چھوڑ دیا، ان کو وہاں سے چھوڑ دیا. یہاں پر بھی ایک پہلے سول کاروائی ہوتی ہے جس میں ایک ایڈجوڈیکیٹنگ آفیسر ہوتا ہے. وہ ایڈجوڈیکیٹنگ آفیسر اس کو نوٹس دینے کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے. وہ اپنا پروف پیش کرتے ہیں، اور جب پروف وہ سامنے آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کرمنل لٹیگیشن نہیں ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ کہ اس کیس میں کیونکہ ہمیں عجلت بہت تھی، ہمیں جلدی بہت تھی، اور یہ جو پیسے ہیں، دیکھیں جب پیسنجر کوئی ہوتا ہے تو پیسنجر جس وقت تک وہ بورڈنگ پاس نہ لے لے، وہ جہاز کا مسافر نہیں ہے، ایئرپورٹ چلا گیا، اور وہ جو لاؤنج، راول لاؤنج جس میں یہ گئی تھی، اب تو وہ اس کا تبدیل کر دیا گیا. وہ راول لاؤنج کے اندر میں بھی جا سکتا تھا، آپ بھی جا سکتے تھے. ABC اگر پیسنجر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کو ملنے والے بھی جاتے تھے، اور وہاں بیٹھ کے آپ کو 100 روپیہ دے کے تو آپ کو وہاں چائے بھی سرو ہوتی تھی. وہ VIP بیسیکلی ایک لاؤنج. تو جب تک آپ اس لاؤنج کے اندر اس ایریے میں نہیں جاتے جہاں پہ آپ متصور کیے جاتے ہیں، اور پھر جب تک کسٹم کی ڈکلریشن آپ کو نہیں ہوتی ہے، تو تب تک آپ پیسنجر کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتے. اس پہ سپریم کورٹ کی بے بہا ججمنٹس. لیکن یہاں کیا گیا کہ ASF، اب میں اگر ایئرپورٹ جا رہا ہوں اور ایئرپورٹ میں داخل ہوتا ہوں، میری گاڑی میں ایک بیگ پڑا ہے، اس بیگ کے اندر وہ آئٹمز ہیں جو کہ میں جہاز پہ نہیں لے جا سکتا، لیکن میں ریٹین کر سکتا ہوں، پیسہ رکھنا کوئی جرم نہیں ہے. تو وہ وہاں مجھے روک لے اور ڈکی کھول کے کہے کہ جی آپ یہ کہاں لے جا رہے ہیں، میں بورڈنگ پاس لوں گا، میرے سے ڈکلیریشن لی جائے گی، تو پھر تب کی بات ہے. پھر اگر میں مس ڈکلیئر کروں تو اس کا بھی ایک طریقہ کار، پہلے سول سائڈ پہ ایڈجوڈیکیشن ہے، پھر کرمنل سائڈ کے اوپر آتا ہے. لیکن یہاں پر تو قانون نافذ کرنے والے اس طرح قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہیں. آپ کے سامنے روز واقعات ہوتے ہیں، آپ کے سامنے یہاں لاہور ایئرپورٹ کے اوپر ایک مریم نواز صاحبہ کا ایک ایڈوائزر پولیٹیکل پکڑا گیا. سونا تھا اس کے پاس ڈالر تھے، اس کی تو میں نے آج تک بات نہیں سنی ہے. اسی طرح ایک 16 کروڑ روپیہ اسی ایئرپورٹ کے اوپر اسلام آباد کے، وہ پیسے بھی اس کو مل گئے، وہ اپنے گھر بھی چلے گئے. تو یہ تو واقعات جو ہے، یہ دیکھیں جب آپ ٹکٹ خریدتے ہیں تو آپ سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو کوئی کوشچن نہیں کرتا کہ جی آپ اتنے پیسے لے جا سکتے ہیں. آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، وہاں ایک نوٹس لگا ہوا ہے، اس پہ چھری لکھی ہوئی ہے، اس پہ لکوڈز لکھے ہوئے ہیں، اس پہ یہ کوئی نہیں لکھا ہوا. سو اگر آپ ایک عام آدمی سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ یہ چیز، میں بل فرض کہہ رہا ہوں اگر کوئی لے جانا چاہے، بل فرض اگر کوئی لے جانا چاہے تو اس کو علم میں نہیں ہے یہ سرکولر، ان کو یہ سرکولر جو اسٹیٹ بینک کا ٹیکنیکل ہے ان کے علم میں نہیں ہے. لیکن یہاں پر تو انہوں نے لے جانے کی کوشش ہی نہیں کی. یہاں پر تو سمپلی وہی فلائٹ جو وہاں یہاں سے ادھر جانی تھی، وہ پہلے دبئی سے ادھر آنی تھی. اور وہاں پر کیونکہ یہ صرف 2 فیملی ممبر ہیں، یہاں والدہ ان کی دبئی ہوتی ہیں، ٹریول نہیں کر سکتی بیکاز بیمار ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جو ٹرانزیکشن تھی یہ صرف ایئرپورٹ پہ ہی ہینڈ اوور ہو رہا تھا، اور وہ بھی ایئرپورٹ پہ، ابھی تو لاؤنج میں بھی نہیں گئی.
ASF वालों ने। बहरहाल जो भी मामला है वो भी सामने आ जाएगा, वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जितना भी उलझाने की कोशिश कर लें इन चीज़ों को, ये सच को नहीं छुपा सकते। आपने इसमें कितनी फीस ली है हमारे नाज़रीन को जानने के लिए? देखिए जी, ये एक प्रिविलेज कन्वर्सेशन होती है बिटवीन द क्लाइंट एंड हिज लॉयर, और ये दुनिया के सारे प्रोफेशनल्स जो हैं, दुनिया के सारे प्रोफेशनल्स, ये उनका एक अपना सीक्रेट होता है जो मैं सिर्फ इनकम टैक्स में डिक्लेयर करता हूँ, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें अब हमें क्या, अपने नाज़रीन को बताइएगा, हमारे जानने वाले जो, उनको ये बताइएगा इसमें जो रिलीफ इन्हें मिलना चाहिए, किस बात पे मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? देखें, मैं तो आपको सादी सी बात कह रहा हूँ कि केस ही झूठा है। एक सादी सी बात है, केस ही झूठा है, बनता नहीं है कानून में, ज़ाब्ते में नहीं बनता। बात तो ये है कि जो एक फाउंडेशन उसकी इतनी मजबूत नहीं है ही नहीं, केस ही नहीं है, केस ही सब फेक है, मतलब आपके मुताबिक जो है अभी तक। तो आगे आप इसको आप अदलिया से जो तो कर रहे हैं कि इनके रिलीफ मिलने के कितने इम्कान आते हैं? देखें, ये तो प्री जज करने वाली बात है। एक केस सब जुडिस है, प्रोबेबिलिटीज पे मैं ये कहता हूँ कि ये केस बड़ी अच्छा है, लेकिन सब जुडिस है। जब तक उसका फैसला नहीं होता, मैं उसके बारे में आपको यही बता सकता हूँ कि मेरी नज़र में ये केस नहीं बन सकता, नहीं चल सकता। बाहर तौर उन्होंने FIR रजिस्टर की, उनको 4 महीने जेल में रखा, 4 महीने के बाद अदालत ने ही उनकी बेल ली। उसके बाद कोशिश की गई कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर खींचा जाए, उस कानून में खींचा जाए जो कि इस केस के रजिस्टर होने के बाद बना, इस केस के रजिस्टर होने के बाद बना, जिसके अंदर के आईन ये कहता है कि अगर कोई सजा बाद में नहीं बनेगी उसी कानून के अंदर या नया कानून बनेगा, तो उसको जो पुराने केस हैं उनको उसके तहत नहीं सजा हो सकती है और उनके तहत तफ्तीश नहीं की जा सकती। तो इस केस के अंदर वो भी कोशिश की गई कि जो कानून बाद में बना उसके अंदर भी इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, और फिर इस केस के अंदर जो एक तफ्तीशी 1 साल पहले एक हादसे के अंदर, एक डकैती के अंदर अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, उनकी बाबत भी एक झूठी काविश और कोशिश इस केस के अंदर इनको मुलव्वस करने की गई। तो आपके सामने है कि इस केस में क्या हो रहा है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में जैसे आपने फरमाया कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ लोग कौन हैं जो चाह रहे हैं इसको प्रलॉन्ग करने की, इनको सजा दिलवाने की जो कोशिश की जा रही है? आपको खुद ही पता लग जाएगा। थोड़ा हिंट देंगे नाज़रीन को, वक्त आने कौन से लोग आने पे आपको खुद ही पता लग जाएगा। ये वो एवड से जो ये एक खास माइंड सेट वाले जो तफ्तीशी नहीं होते जी, जो, और कई दफ़ा इनकी वजह से अदालतों में इनके लॉयर्स को भी झाड़ पड़ी है कि आप इनके कहने पे चलेंगे। तो इसलिए वो लोग जो कि सरकार के सारे वसाइल और सरकार की सारी ताकत इन फजूल कामों में ज़ाया कर रहे हैं, ये वही माइंडसेट है जो इस मुल्क को इस नहज पे ले आया है कि जहाँ पे किसी भी इदारे की कोई सैंक्टिटी नहीं रही। तो ये वहाँ उनका एक स्टाफ है जिसका अपना एक जहन है, और वो चाहते हैं कि इदारे को अपनी जहन के मुताबिक, ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक नहीं, और अपनी मंशा पे चलाए। आपके सामने आ जाएंगे, उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही है। क्या आसिफ अली ज़रदारी साहब के कहने पे आपने इस केस को परसू किया है या अपने तौर पे वो एज ए क्लाइंट आपके पास आए? इसके बारे में मैं वो देखें, मेरा क्लाइंट जो है वो मेरा उस क्लाइंट का किसी से ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है ना। वो क्लाइंट जो मेरा है वो मेरा क्लाइंट है, लिहाजा मेरा वकालतनामा साइन हुआ, इसलिए किसी के कहने पे या किसी की बात पे नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। सरदार खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब जो एक नौजवान क़यादत भी हैं इस मुल्क में, मैं समझता हूँ उनकी जो पार्टी के हवाले से वाबस्तगी भी हम देखते हैं, वो भी एक नौजवान क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बिलावल साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ये नौजवानों ने तहैया किया है कि हम कोशिश करें कि मुल्क में जो इंसाफ का बोलबाला जो बुलंद हो, और इसके लिए उनकी एफर्ट्स को हमने देखा। उन्होंने कोशिश की है अपने केस में कि जो झूठ पे मबनी ये केस बनाया गया है, उनकी कोशिश यही है कि इसको हम ट्रायल होने में साबित कर सकें कि ताकि ये झूठ ही साबित हो। तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे जिसका फैसला क्या होता है। नाज़रीन, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अली गाबर डिजू को अपने प्रोग्राम में सारे ख्याल से आज इजाज़त दिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में नए हम अपने जो है मेहमान के साथ दोबारा गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।